السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، رمضان المبارک کے مہینہ جتنی اچھائیوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ گزرے گا اور جتنی برائیوں کو چھوڑتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے ہم اس مہینے کو مکمل کریں گے، امید ہے کہ بقیہ 11 مہینے بھی اللہ پاک ایسے ہی چلائیں گے۔ اللہ والوں کا تجربہ ہی ہے، جیسا مہینہ یہ گزرے گا امید ہے کہ اگلے 11 مہینے ویسے گزریں گے۔ اس میں نیکیاں کیجیے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ برائیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ جو روزے ہوتے ہیں وہ فرض کی ادائیگی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے جو فائدے ہیں نا وہ حاصل نہیں ہوتے۔ جیسے ڈاکٹر سے دوائی لی گئی تو دوائی کے ساتھ میں ڈاکٹر پرہیز کہتے ہیں، حکیم بھی کہتے ہیں کہ یہ دوائی استعمال کرنا اور اتنے دنوں تک اس کا پرہیز ہے، یہ چیزیں کھانا ہے، یہ چیزیں نہیں کھانا ہے۔ تو ایک بندہ دوائی تو استعمال کر رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا اس دوا سے۔ عام بات ہے، سب کو معلوم۔ ایسے ہی روزے کے بارے میں جو باتیں کہی گئی کہ روزے میں یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا اور یہ چیزیں نہیں کرنا، مثلا جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، بدنگاہی نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، حرام مال نہیں کھانا وغیرہ وغیرہ، اس پر عمل کرنا یہ پرہیز ہے، یہ پرہیز ہے۔ اس پرہیز کے ساتھ میں روزہ رکھو، طبق روزے کے جو فائدے ہیں نا وہ فائدے حاصل ہوں گے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں بدنگاہی بھی کر لیتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں چغلیاں بھی کر لیتے ہیں۔ اور یہ اتنی عام بات ہو گئی ہے، ایک آدمی یہ تو مسئلہ پوچھتا ہے کہ بھئی غلطی سے میں پانی پی لیا، روزہ رہا نہیں رہا میرا، میں فلاں جگہ ٹھہرا تھا، غفلت سے میں یہ کھا لیا، بعد میں یاد آیا تو تھوک دیا، روزہ ہوا نہیں ہوا، یہ تو مسئلہ پوچھتا ہے۔ لیکن یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی میں ایسا فلاں صاحب سے ملا تو میں جو ہے ایک 10 منٹ 15 منٹ غیبت کر لیا، میں فلاں کی برائی بولا، میں فلاں کی برائی سن لیا، میں ایک مسئلے میں جھوٹ بول دیا، میں میرا روزہ رہتا نہیں رہتا مسئلہ بھی نہیں پوچھتا ہے، عام بات ہو گئی۔
اور کوئی ٹوکنے والا اس پر ٹوکتا بھی نہیں بندے کو کہ بھائی مثلا پانی پیتا ہوا دیکھے تو سامنے کوئی دوست ہے ہمارا یا بھائی ہے کوئی رشتہ دار ہے جانکاری، ارے تم روزہ ہے نا، یہ تمہارا روک دیتا ہوں، ارے یار بولتی روزہ ہے، روک دیتا ہوں۔ ایک ماحول ہے، کھانا کھا رہا تو روک دے، بھائی روزہ ہے آپ کا، بہت اچھی بات ہے۔ مگر کوئی بندہ اس پر نہیں روکتا، نہیں ٹوکتا کہ ارے صاحب آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ کا روزہ ہے نا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ کا روزہ ہے نا صاحب، روزے میں نہیں بولنا نا جھوٹ، کوئی ٹوکتا نہیں، بلکہ انہیں بھی شامل ہو جاتے اس کے اندر، ان باتوں میں، ان فضول چیزوں میں وہ بھی شامل ہو جاتے، اس کا پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہم روزے دار ہیں، تو یہ برائی عام ہو گئی۔ تو ساتھیوں، پہلی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ضروری قرار دی گئی ہیں روزے کے ساتھ میں، اس کے ساتھ میں روزہ رکھو، تو انشاءاللہ اس کے فوائد اور اس کے برکات حاصل ہوں گے اپنے۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دیے، سحری کر لی اور شام میں افطار کر لیے، درمیان میں ویسے ہی رہے جیسے عام دنوں میں رہتے، جھوٹ، چغلی، غیبت، بدنگاہی، یہ تمام چیزوں کا عمل ہوتے جا رہا ہے، بس یہ کہ کھانا پینا چھوڑ دیے، اتنے۔ تو پھر یاد رکھیے اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا روزے کا، برکات روزے کے نہیں ملتے آپ۔ روزے کے برکات کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ بھئی روزے کے فائدے کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر روزہ رکھو تم تو تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہوگی، تقوی اور طہارت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تم روزہ رکھو تو۔ مگر ایسا روزہ جیسا ہے رکھنے کے لیے کہا گیا ویسا روزہ رکھو، تہیہ کر لو سحری کے ساتھ پہ کہ جیسے کھانا پانی بند شام تک افطار کے وقت تک، ویسے یہ تہیہ کر لو، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم چغلی نہیں کریں گے، ہم غیبت کریں گے بھی نہیں، غیبت سنیں گے بھی نہیں، ہم بدنگاہی نہیں کریں گے، تہیہ کر لو۔ جیسے کھانا پینے کو حتمی طور بند کر دیا، آپ بالکل نہیں کھا رہے نہیں پی رہے ہیں جی، ایسے اس کو بھی بند کر دو آپ، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ جیسے پانی اور کھانے سے روکا گیا ہے ویسے ان چیزوں سے بھی روکا گیا ہے اسلام میں، روزے میں، اس سے تو رک رہے، اس سے نہیں رک رہے۔ جبکہ کھانا پینا افطار کے بعد تو حلال ہے نا دوستو، سحری میں بھی حلال ہے، لیکن جھوٹ غیبت چغلی تو سدا کا حرام ہے نا، وہ افطار کے بعد حلال ہوتا ہے کیا؟ وہ سحری میں حلال تھی وہ چیز، وہ نہیں نا، وہ تو سدا کا حرام ہے۔ وہ حرام کی طرف ہم لپک جاتے ہیں، ہمارا قدم پھسل جاتے ہیں اس طرف، جو کہ حلال چیز تھی جو وقتی طور پر روکے گا اس سے رکے ہوئے بس۔ تو میرے دوستو ایسا مت کیجیے اللہ کے واسطے، جو حرام ہے اس حرام کو، حرام سدا کا حرام ہے، اس کو رکیے آپ، مت بولیے جھوٹ، مت کیجیے غیبت، مت کیجیے چغلی، مت کیجیے بدنگاہی، تہیہ کر کے رکھیے آپ سحر میں، نہیں کروں گا میں۔ جیسے غلطی سے بھی ہم پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالتے، ایسا ہم اس سے بھی بچے مضبوطی کے ساتھ۔ ہاں اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ توفیق دیجئے مجھے کہ ان تمام چیزوں سے بچا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا دوستو اس روزے کے برکات ہم کو ملیں گے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا ہم کو، ورنہ تو کورے کے کورے رہیں گے۔ برسوں سے روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی تقوی اور طہارت کی بات ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی، خدا کا ڈر، خدا کا خوف نہیں پیدا ہوتا جی، جیسے تھے ویسے ہی رہ رہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، تراویح کا اہتمام کیجیے۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے تراویح۔
سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھیے تراویح۔ بوجھ مت سمجھیے میرے دوستو، بوجھ مت سمجھیے، 2-2.5 گھنٹہ بوجھ مت سمجھیے اس کو۔ جو وقت ہمارا، جو پیسہ ہمارا، جو زندگی ہماری اللہ کے لیے، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کے لیے لگ رہی ہے، وہی زندگی ہے، وہی پیسہ پیسہ، وہی اوقات ہے میرے دوست۔ ہم پیدا اسی لیے کیے گئے ہیں، زندگی ہماری اسی لیے عطا کی گئی کہ ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں۔ یہ نہیں کہ زندگی کے دوڑ میں تو ہم بڑی دلچسپی سے بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کا جب مسئلہ آتا ہے، روزے کا مسئلہ آتا ہے، تراویح کا مسئلہ آتا ہے، تہجد کا مسئلہ آتا ہے، اوابین کا مسئلہ آتا ہے، اب جی تو نہیں ہو رہا، مشکل ہے۔ نہیں، ایسا نہیں میرے دوست، زندگی اصل اس کے لیے، اس کو بوجھ مت بنائیے، اللہ کے واسطے مت بنائیے بوجھ۔ بہت ہی بشاشت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اللہ نے موقع دیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے، بول کر آپ کھڑے رہ کے اطمینان سے مکمل 20 رکعت پڑھیے، 20 رکعت۔ کتنے رکعت بھائی؟ مکمل 20 رکعت پڑھیے تراویح۔ 8 رکعت رسول اللہ نے پڑھی ہے، وہ زندگی سال بھر پڑھے ہیں، وہ قیام لیل، تہجد ہے۔ وہ تراویح 20 رکعت ہے، مکمل 20 رکعت پڑھی ہے تراویح۔ بوجھ مت سمجھیے اس کو، فضل خداوندی سمجھیے کہ اللہ نے اپنے گھر پہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے، ان کا فضل، ان کی عنایتیں سمجھیے، آپ شکر ادا کیجیے اللہ کا۔ اسی طرح ایک عالم دین نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ 8 رکعت ہی ہے جی، لیکن ہم نے 20 رکعت پڑھی، سنت ہے نا تراویح، لیکن روز محشر حقیقت کھل گئی کہ 20 رکعت ہی تھے، تو 12 کا کیا کرو گے؟ کیا کرو گے 12 کا؟ ہم نے 20 پڑھی، چلو مانتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے 8 رکعت ہی تھے، تو 12 تو اضافہ ہی ہے نا، فرض میں تو زیادتی نہیں ہے نا، واجب بھی تو اضافہ نہیں ہے نا، سنت ہے۔ وہاں تو ایک سبحان اللہ بھی نہیں دے سکتے نا صاحب، ایک الحمدللہ بھی تو نہیں دے سکتے نا، ہوگی کام، بات ختم ہو، زندگی ختم ہو گئی۔ اگر کہا جائے کہ 20 رکعت تھے تو کیا کریں گے؟ تو 20 رکعت کا اہتمام کیجیے، ایک سوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ پڑھیے۔ قیمتی لمحے میرے دوستو، قیمتی لمحے، ان لمحات کا صحیح استعمال کر لو اللہ کے واسطے۔ 2 باتیں، تیسری اور ایک بات، الحمدللہ سبھی لوگ سحر میں اٹھتے ہیں جی، 5 منٹ آگے سبھی لوگ الحمدللہ اٹھتے ہیں سحر میں، سحر کھاتے ہیں۔ دوستو ذرا تہجد بھی پڑھ لیں، 4 رکعت، 2 رکعت کر کے پڑھ لیں سکون کے ساتھ، اور ایک 8-10 منٹ کی کم از کم دعا کیجیے اللہ سے، اتنی دیر دعا کیجیے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو چھلک جائے، اتنا کر لو۔ عام دنوں میں شاید اٹھنا مشکل ہوگا، لیکن رمضان میں تو مسئلہ نہیں ہے، سحر میں اٹھتے ہی ہے نا بھئی، مسئلہ نہیں نا، اٹھتے ہی ہے سحر میں، اٹھ جاؤ، ایک آدھا گھنٹہ پہلے، سحر کھانے کا جو ٹائم ہے ہمارا نا، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ،
یکسوئی کے ساتھ ضروریات سے فارغ ہو کر سکون سے 2 رکعت کر کے تہجد پڑھو، اور پھر 10-15 منٹ کی دعا مانگو اللہ سے۔ بہت فائدہ مند ہے، زندگی کے دھارے کو بدلنے میں بہت اہم حیثیت رکھتی ہے تہجد۔ تو رات میں سحر کھانے سے پہلے آپ تہجد پڑھیے، دعا کیجئے، پھر دسترخوان پر آئیے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، پوری امت کے لیے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ اتنی دیر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو چھلک جائیں، بس پھر آپ سحر کھا لیجیے، اور یہ بھی دعا کیجیے اللہ سے، اللہ سال بھر مجھے اس کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ایک اور بات، ایک تو روزے کے بارے میں عرض کیا کہ روزہ جیسا رکھنا ہے ویسا رکھیے، اور دوسرے تراویح کے بارے میں عرض کی کہ تراویح 20 رکعت پڑھیے بشاشت کے ساتھ جی، اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ تہجد کا اہتمام کیجیے۔ میرے دوست، ایک روحانیت کا مہینہ ہے، یہ روحانیت کا مہینہ ہے، آخرت کو بنانے کا مہینہ ہے، دل کی ظلمات کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک کچھ لگاؤ ہو اللہ سے، یہ مہینہ یہ ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اگر کچھ ایسا کرتے ہوئے مہینہ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ تبدیلی زندگی کے اندر، دل کے اندر روحانیت آئے گی ہمارے اندر، ورنہ پھر کورے کے کورے رہ جائیں گے۔ اور ایک بات، زکوٰۃ تو دینا ہے، لاکھ میں 2500، ٹھیک ہے، 40واں حصہ، اس کو بھی بوجھ مت سمجھیے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، نہ روزے کو بوجھ سمجھیے، نہ تراویح کو بوجھ سمجھیے، نہ تہجد کو بوجھ سمجھیے۔ دیکھو اگر اس کو بوجھ سمجھیں گے تو زندگی بوجھ بن جائے گی ہمارے گھر۔ یہی اصل ہے، یہی اصل ہے، ہم پیدا اسی لیے کیے گئے۔ یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ دنیا تو ہمارے لیے بنائے گی، لیکن ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گی، ہم اللہ کے لیے بنائے گے، ہم اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے بنائیں گے۔ وہ جو حکم دے اس کو پورا کریں گے، بس بس بس، اسی میں مزہ ہے، اسی میں لذت ہے۔ تو زکوٰۃ کو بھی تاوان اور بوجھ مت سمجھیے کہ بھائی ارے اتنی نکل رہی ہے۔ دعا کرو اللہ سے، اللہ زکوٰۃ نکالنے قابل اتنا کو دعا کرو اللہ سے، اللہ ایسا کرو تو کہ زکوٰۃ نہیں نکالو، میں کر لو اللہ سے، کرتے ہمت ہے، وہ نہیں کرتے کبھی دعا۔ زکوٰۃ دینے کے قابل تو ہونا، لیکن زکوٰۃ دینا بولے تو ذرا بوجھ ہو سمجھنا۔ اگر معاملہ پلٹ جائے تو کیا ہوگا بولو آپ؟ دینے کے موقف میں اللہ نے کسی کو بنایا، وہ دینے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اگر اگلے سال لینے کے موقف میں آگے تو کیا کرتے آپ؟ تو ہاتھ میں ان کے سے آنا چاہیے، وہ دور مت لائیے، خوش دلی سے دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی لوگوں نے، مال لاکھ میں سے 2500 ہے، سب پورا رکھ لو آپ، 2500 اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں ہم؟ نہیں، بوجھ۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا گیا 10ویں پارے میں، فرمایا اللہ پاک نے
کہ منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، من عہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین۔ اس اللہ کے پاس ایک صاحبہ ثعلبہ نام کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ میں مالدار ہو جاؤں، پیسہ خوب آ جائے، دعا کیجیے میرے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ثعلبہ کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ میں جس طریقے پہ چل رہا ہوں اس طریقے پر ہوں۔ اگر میں چاہتا تو مدینے کی وادیاں پہاڑ میرے لیے سونے کی بنا دی جاتی تھی، مگر میں نہیں چاہ رہا ہوں، تم اسی راستے پہ چلو نا۔ چلے گئے۔ پھر کچھ وقفے کے بعد آگے کہا رسول اللہ دعا فرمائے کہ میں پیسے والا ہو جاؤں، خوب مالدار ہو جاؤں۔ اور پھر نئی چیز بولے، ایسا ہے مال بول تو میں میرے واسطے تھوڑے بول رہا ہوں، پیسہ آ گیا نا میں لنصدقن ولنکونن من، خوب صدقہ کروں، خوب خیرات کروں، دل کھول کے دو چار ہاتھوں سے بانٹتے جاؤں میں، لوگوں کو دیتے جانا بھائی، میں چاہ رہا ہوں خوب صدقہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس واسطے پیسہ مانگ رہا ہوں اللہ سے۔ وسلم دعا کر دیے، وسلم کی دعا کا کیا کہنا، ہو گئی قبول ہو گئی۔ بکریوں میں وہ برکت کی جگہ تنگ ہونے لگی مدینہ منورہ کی، ان کو جگہ بچنے ہو رہی، خود بکریاں ہو گئی، پیسہ خود بکریاں، جب دور جا کے لیے صرف 2 نمازوں کو آ رہے تھے، نمازوں کو مدینہ سے دور ہو گئی وہ جگہ آنے کے، صرف 2 نمازوں ظہر اثر پڑھ رہے تھے بقیہ۔ پھر اور بڑھ گیا مال، وہ بھی جگہ کافی نہیں ہو رہی تھی، جیسا ایسا بڑھتے رہتا نا، آدمی کو گھر چھوٹا ہو جاتا، میدان چھوٹا تھا، چھوٹے بعد میں بڑے ہو جاتے، وہ بھی چھوٹا ہو گیا اور آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھ گیا۔ اب صرف ایک نماز کو آنے لگے جمعہ کو، پیسہ بڑھ گیا جی، پیسہ مال بڑھ گیا۔ کہنے والے نے سچ بات کہی، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اموال بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اموال بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اگر اللہ سے دور کر رہی ہے، نمازیں بندے کے چھوٹ رہے ہیں، وہ حلال کی طرف چل رہا تھا، وہ حرام کے اندر ملوث ہو گیا، وہ سچائی کے راستے پہ چل رہا تھا لیکن مال کے فتنے نے چھوٹ کے اوپر ڈال دیا جی، وہ امانت کے راستے پہ چلتا تھا لیکن مال کے فتنے نے اس کو خیانتوں کی راستوں پہ ڈال دیا، وہ جی فتنہ، اللہ سے دور کر رہا تھا۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اموال بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، تلوار بھی اگر ناحق اٹھ رہی تو وہ بھی فتنہ ہے، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ، اگر اللہ کے خلاف اٹھ رہی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف اٹھ رہی، تکبیر نعرے تکبیر بھی لگا تو وہ بھی فتنہ ہی، خدا سے جس بندے کو دوری ہو رہی تو فتنہ ہے۔ نمازیں چلے گئے، ایک جمعہ رہ گئی، بس جمعہ میں آ رہے تھے مدینہ منورہ میں، وہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا بھائی ثعلبہ کہاں ہے؟ ہاں وہ خود پڑ گیا جی مال، وسلم آپ دعا کر رہے تھے، پیسہ خود پڑ گیا ان کو، وہ دور چلے گئے، یہاں نہیں ٹک سک رہے ہوتے، مصروفیت بڑھ گئی، مشغولیت بڑھ گئی۔ کتنے مالدار ہیں جن کو مشغولیت نے حد سے روک رکھا ہے، کروڑوں کے مالک ہیں، برسوں سے میں بعض احباب کو بول رہا ہوں حج نہیں کرتے، نہیں مصروف ہے، بزی تف ہے، لعنت ہے ایسی دولت پر جو آدمی کو حج سے زکات سے روک رہی، کئی کی زندگی یار، وہ جانوروں کی زندگی جی رہے یار۔ کہا تو وسلم کو اطلاع ملی کہ ایسا ہوا ہے کہ وہ چلے گئے بدور، آپ نے فرمایا ویحا ثعلبہ ویحا ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر۔ پھر انہی دنوں میں صدقات کی آیتیں نازل ہو گئی، وسلم نے ایک فرمان لکھ کر عامل کے ذریعے سے بھیجایا ہے، بنو سلیم کے صحابی کے پاس سے بھیجایا، ان کے پاس بھی بکریاں تھے، ثعلبہ کے پاس جاؤ صدقہ لے کر آؤ ان کے پاس سے، ثعلبہ کے پاس کیا فرمان لاؤ ادھر لگے، ارے یہ تو جزیہ دکھ رہا ہے کافروں سے لینے کا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے سے کیا لیتے جی، وہ ہم مسلمان ہیں نا جی، ہم لوگ بنو سلیم کے صحابی کے خاندان کے صحابی کے پاس گئے، دیکھیے اچھے چھانٹ کے رکھ دیے، اچھے بولے یہ کیا، نہیں ہم کو منع کیا گیا، ہم درمیانی سطح کی بکریاں لے کے جائیں گے، میری خوشی ہے اسی میں،
میری خوشی اسی میں ہے، اللہ کے لیے جو میں نے مال نکالو تو اچھا مال نکالو، میں خوشی سے میں لے لو. یہ تھے بنو سلیم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری خوشی ہے بھی اسی میں، آپ یہی لے کے جاؤ. وہ ثعلبہ بولا کہ نہیں تو جاؤ تم، پھر واپس پلٹ کے آ جانا، پھیری دوسری پھیری میرے پاس جب دیکھتا ہوں نے پھر آئے، لیکن اللہ پھر لے کے پڑھو. نہیں جی یہ مسلمانوں سے لینے کا نہیں ہے جی، میں تو مسلمان ہونا. کیا بولا تھا پہلے؟ لیکن آتانا من فضلہ لنصدقن، اگر اللہ مجھے دے دے نا تو میں بہت صدقہ کروں گا. بولا تھا میں یہ کروں گا وہ کروں گا. بکریاں نہیں دے رہا اب، دیکھ رہے ہیں اب بکریاں نہیں دے رہا. آگے صحابہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے سے پہلے آپ نے فرمایا ویھا ثعلبہ ویھا ثعلبہ ویھا ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر. تاوان سمجھ گیا اس کا، بوجھ سمجھ گیا زکوٰۃ دینے کو، نہیں دیا. جبکہ عہد کیا تھا کہ مجھے ملا تو میں کروں گا، ایسا نہیں کرا. اللہ ایسی نحوست سے پوری امت کو بچایا جاتا، نہیں دیا پیسہ. بہت سے لوگ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں کہ اب ہے نہیں بھائی مقروض ہوں. کئی لوگوں نے سنا آپ نہیں ہے مگر میں مقروض ہوں. انڈیا میں مقروض دینا جی، یہاں پر نہیں ہے. انڈیا بڑے بڑے صنعت کار مقروض ہے، پورے مقروض ہی یہاں پر. کون ہے بولو؟ بڑے بڑوں کو دیکھو پورے مقروض ہے یہاں پر. نہیں میں مقروض ہوں، کون نہ مر جائے سادگی پہ خدا. کتنی بولا پکے سوال ہے. نہیں میں مقروض ہوں، فی الحال پیسہ نہیں، میں دینا چاہ رہا ہوں فلاں فلاں. بہت لیپا تھوپی کرتے آپ. وہی کوئی اب چیز آ جاؤ خریدنے کے لیے فوراً خرید. آپ مقروض بول کے نہیں بولتے اس پتہ میں ذرا پریشان، کچھ بھی نہیں بتاؤں میں کر لیتا ہوں. وہ میں اچھی بات ہے میں لے لیتا ہوں. اب کیسے ہو گئے آپ؟ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں آپ کی مکاریاں، آپ کی چالاکیاں، شیطان کی فریب کاریاں، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. نہیں دیا تو وسلم کا چھوڑ دو. یہاں اسی میں ایک صاحب ثعلبہ کے خاندان کے تھے وہاں پر. یہ ثعلبہ صحابی نہیں، منافق، یاد رکھ لو منافق ہے. اس کا تصور قرآن مجید کی تصور بارے منافق تھا. وہ ایک صاحب گئے جا کے بھاگے. ارے بولے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے افسوس کی یہ کر رہے؟ ارے ایسا بھاگ کیا ہے؟ منافق ہے، ڈر گیا، ڈر کے بھاگ گیا. سر صدقہ لے لیجیے. منع کر دیا گیا. میرے رب نے مجھے منع کیا کہ میں تم کا سارا صدقہ نہ لوں. اب نہیں لے سکتا اب نہیں لے سکتا صدقہ تمہارا. میرے رب نے مجھے منع کیا یا رسول اللہ نہیں لیتا. ہوگی بات ختم ہوگی. اللہ نے مجھے منع کر دیا، میں نہیں لیتا. واپس چلے گئے پریشان، سر پہ مٹی ڈالتے پریشان چلے گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا. پھر بھاگ گیا. صدقہ لے لیجیے میرا، جس کا صدقہ میرے نبی نے نہیں لیا میں نہیں لے سکتا. جاؤ. سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں بھاگا ہے، صدقہ لے لیجیے، لیکن جس کو دونوں نے نہیں لیا میں نہیں لے سکتا. جائیے ریٹرن جائیے 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 جائیے، میں نہیں لے سکتا. اور رو رہا. سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھاگا ہوا ہے. لے لیجیے صدقہ. بولے نہیں لے سکتا میں. وہ تینوں نہیں لیے، ہم نہیں لے سکتا. جاؤ جاؤ. میرے دوستوں بزرگوں، پھر عثمان غنی کے خلافت کے مر گیا ثعلبہ. ایسا مت کیجیے، زکوٰۃ کو تاوان مت سمجھیے. جس کو دے رہے عزت اور قدر کی نگاہوں سے دیجیے. جس مسلح پر ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسلح کی قدر کرتے ہیں. جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو مسجد کی قدر کرتے ہیں. جس کو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اس کو بھی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھیے. اس لیے کہ فرض کی ادائیگی کی جگہ اللہ نے اس کو بنایا. اس کے طفیل میں اللہ نے ہم کو دیا ہے. یاد رکھ لو آپ. جیسے بچے کے طفیل میں ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہے، بچہ نہ ہوتا تو پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی رہتا. اس کے ہی طفیل میں ایسا. وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہم کو دیا گیا واسطہ بنا، ذریعہ بنا کہ اس غریب کا آپ کر دو. آپ اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینہ اور روزے اور تراویح اور تہجد اور زکوٰۃ کو سلیقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.